اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ پچھلی مرتبہ جس طرح ہم نے رمضان کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کری، اسی طرح اس بار بھی ایک کڑی بہرحال فضائل کی باقی تھی، اور بھی کچھ رمضان کے فضائل ہیں بہرحال جو ہم نے طے کیے تھے کہ میں رکھوں گا، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پچھلی مرتبہ جو باتیں ہم نے سیکھی اور دیکھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے فضائل میں ایک فضیلت اس کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ایک فرض عبادت روزے کے لیے چنا، اس کا انتخاب کیا۔ رمضان کے فضائل میں پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ سفارش کریں گا۔ اللہ رب العزت ہر روز لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر رات ہر افطار کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، اور مختلف بہرحال رمضان کے فضائل پچھلی مرتبہ دیکھیں۔ اب رمضان کے کچھ خاص فضائل جو ابھی باقی بہرحال وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس پہ ایک بہت اہم جو رمضان کی فضیلت، ایک بہت بڑا فضائل، ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز جو رمضان کے تعلق سے ہے وہ ہے شب قدر۔ شب قدر رمضان کے فضائل میں سے ایک بڑی اہم فضیلت ہے، یاد رکھیں شب قدر۔ اور شب قدر جو ہے یہ ایک رات ظاہر سی بات ہے، شب کا نام آ رہا ہے یا لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ الگ بات ہے کہ ہم اس فضیلت کو آج نہ سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو اس طرح سے منا رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے۔ تو اس کی ایک بڑی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بڑی فضیلت بیان کی۔ آئیے آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں اس کے تعلق سے، رمضان کی اس فضیلت کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ایک مرتبہ صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا، ہونے والا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو صحابہ سے کہا، دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا فرمایا آپ نے صحابہ سے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے اسے پار لیا اس نے تمام خیر پار لیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا، ضائع کیا، وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، تمام خیر حاصل کر لیا، اور جس نے اس رات کو ضائع کر دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ مطلب وہ شخص بد نصیب ہے جو اس رات کو پا نہ سکے۔ تو رمضان کی یہ بہت اہم فضیلت ہے جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں۔ اب شب قدر کب آتی یہ بھی آپ دیکھ لیں یا جان لیں ہم۔ شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یاد رکھیے، آڈ نائٹس میں سے کوئی ایک نائٹ ہے۔ طاق راتوں سے مراد آڈ نائٹس، تو یہ آخری عشرے میں آتی۔ تو آخری عشرے میں جو طاق راتیں آتی وہ کون کون سی ہیں؟ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہے، یاد رکھیے۔ اب بہرحال شب قدر، لیلۃ القدر کی جو کچھ اہمیت ہماری نظروں میں ہے جیسے تیسے ہم اس کو مناتے ہیں، وہ اس حد تک ہے کہ اس کو ہم 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات طے کر کے مناتے ہیں، اور وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ 27 کی رات۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوری زندگی اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے، تابعین، تابعین، امام، سلف صالحین، مفسرین، محدثین اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ 27 کو ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتہ چل سکی، صحابہ اس کو 5 راتوں میں تلاشتے رہے، تابعین، تابعین، سلف صالحین اس کو تلاشتے رہے، اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہمیں پہلے پتہ چل گیا کہ وہ رات جو ہے 27 کو آتی ہے، لہٰذا ہم اس کو 27 کو منا لیتے ہیں، اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ رات مل گئی اور ہم بد نصیبوں سے نکل کر جو خوش نصیب بن گئے، اس لیے کہ ایک بد نصیب سے یہ رات چھینی جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتہ چلے، صحابہ کو نہ پتہ چلے، تابعین، تابعین کے علم نہ ہو، اس زمانے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ رات کب ہو سکتی ہے۔
نہیں اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں. صحیح بات ہے, بہت تفصیلی بیان تو نہیں ان نشانیوں کا, لیکن نشانیاں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک مرتبہ کہا, جب آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شب قدر کیسے میں معلوم کروں, کیسے تلاش کروں, تو کہا اس رات بارش ہوگی, زوردار بارش ہوگی, ایسی بارش ہوگی کہ جب تم سجدہ کرو گے تو تمہارا سر پہ جو ہے کیچڑ لگیں گا, مطلب مسجد میں پانی ٹپکیں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں 23 کی رات جو ہے نماز پڑھ رہا تھا اور بارش زور سے ہوئی, مسجد نبوی کی چھت کھجوروں کی اس کی پتوں کی تھی, پانی ٹپکا اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں بوندیں ٹپک رہی تھی, جس کی وجہ سے جب میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر جو ہے وہ مٹی کیچڑ کی شکل میں لگ گئی. تو یہاں تو 23 کے بارے میں بھی آتا ہے, 21 کے تعلق سے بھی آتا ہے, 27 کے تعلق سے بھی آتا ہے, لیکن ہم نے اس کو فکس کر لیا نہیں 27 ہے. اچھا چلیے 27 بھی آپ نے مان لی, تو اس کو کیسے منایا جائے گا بتائیے مجھے. 27 کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کہ رات ہے تو کیسے منایا جائے گا؟ ظاہر سی بات اللہ کو خوش کر کے, اس کی عبادت کر کے, ذکر و اذکار کر کے, تلاوت قرآن کر کے, قیام اللیل کر کے, یہ طریقہ ہونا چاہیے نا. اب آئیے جو 27 کو ہم نے پہلے تو طے کر لیا منمانے ڈھنگ سے, اس کو شریعت نے اجازت دے دی, شریعت نے طے نہیں کیا. کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرے, صحابہ اس رات کو تلاش کرے, اور مجھے تو پہلے سے پتا ہے 27 کو خامخواہ بیچاروں نے کوشش کی تلاش کرنے کی. سبحان اللہ, اندازہ لگائی. تو امت کا کیسا عجیب حال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, بد نصیب ہے وہ شخص جس رات کو چھوڑ دے, بد نصیب سے ہی رات چھین لیتا ہے اللہ رب العزت. تو 5 راتیں جاگ کر منانا ہے اس رات کو, یاد رکھیے. اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی نازل کی, جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں. نبی کا بیان کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی اہمیت کا حامل, لیکن اللہ کا اس رات کی فضیلت بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العزت سورہ قدر سورہ نمبر 57 میں فرماتا ہے, اور اس رات کی فضیلت پر صرف یہ سورہ ہے پورا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح, اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور مردوں کی روحیں نہیں, فرشتے اور جبرائیل امین. جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام روح الامین ہے. اور اس رات کی فضیلت چلتے رہتی کب تک؟ فجر کے طلوع ہونے تک. اور اللہ رب العزت کے حکم لے کر آتے ہیں فرشتے, اور اس رات کا سلسلہ چلتا ہے. کب تک چلتا ہے؟ طلوع فجر تک, مطلع الفجر. اللہ نے کہا فجر کے ہونے تک یہ رات کا فضیلت چلتے رہتی ہے. تو اندازہ لائے کتنی فضیلت ہے, 1000 مہینوں سے افضل ہے. مفسرین تو اس سورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو اتارا اس رات میں. اس رات کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجیے, 5 میں سے جو ایک ہے قرآن اترا ہے اس کے اندر. وما ادراک ما لیلۃ القدر, یہاں تھوڑا غور کیجیے. اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے, کیا ہے اس کی فضیلت, کیا بات ہے, کیا چیز ہے جو تمہیں اس کی اہمیت سمجھائیں گی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ جو لفظ ہے نا وما ادراک, کیا چیز تمہیں سمجھائے. ادراک عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو گھیرنے کو, کسی چیز کو سمجھنے کو. تو وما ادراک ما لیلۃ القدر, کیا ہے مسلمانوں جو تمہیں سمجھا دے اس چیز کی فضیلت, اس رات کی فضیلت. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تو سن لو پھر, اگر زیادہ نہ بھی سمجھ سکو تو موٹا حساب لے لو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے, 1000 منتھ سے افضل ہے. 1000 مہینوں کی گنتی کو آپ سالوں میں تبدیل کریں تو ہوتا ہے 83 سال 4 مہینے, 83 years and 4 months. ایک رات کی فضیلت ہے. اور اس رات کو دیے جانے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہے وہ یہ آتی ہے روایتوں میں. تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی عمروں کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے آئی تو ان کو بڑا رشک آیا, اور کہا اللہ کے رسول یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پا چکے ہیں, یہ تو ظاہر سی بات ہے اعمال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے نا, سیدھی سی بات ہے, ہمارا کیا ہوگا. اس پر اللہ رب العزت نے یہ رات اس امت کو دی کہ یہ رات لے لو پھر چلو, تاکہ ان کی عمروں کے برابر تو تمہاری عمریں نہیں ہو سکتی ہے, لیکن ایک ایسی رات دے دیتا ہوں جس کو 5 میں سے ایک تلاش کر لو اور ان کی عمروں کے برابر پہنچ جاؤ اپنے اجر میں, بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ. تو یہ رات ہمیں دی گئی. افسوس ہے اس رات کو ہم نے جس کی حقیقت, اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. جو کچھ ہے وہ 27 کا ہے, باقی کچھ بھی نہیں. کیا ہمیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے 1000 مہینوں کا ثواب پا لینا؟ اس کو تلاش تو کرنا ہوگا. نہیں یار بہت مشکل ہے, یہ اتنے 1000 مہینوں کی ٹھیک ہے, لیکن 5 راتیں کون جاگیں گا, اتنی تکلیف, کام دھندا, تجارت, اسکول, کالج, نوکری, فلاں لوگوں کے بہانے. میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں,
کہ 5 راتیں جاگنا مشکل ہے. ہاں بڑا مشکل ہے بھائی, بہت مشکل ہوتی ہے. عورتیں بھی کہیں گی, مرد بھی کہیں گے. ہاں ٹھیک ہے, چلیے میں بنیادی سوال کرتا ہوں. کیا آپ کے بچے کی شادی ہوئی, بچی کی شادی ہوئی, بھائی کی شادی تو ہوئی ہوں گی, بہن کی شادی تو ہوئی ہوں گی, رشتے داروں کی شادی تو ہوئی ہوں گی. ہاں ہوئی. بتائیے کتنے راتیں جاگی؟ ارے بھائی کیا بتاؤں, بچی کی شادی میں تو 10 راتیں میں سو نہیں سکا. ماشاءاللہ, کیا ثواب ملا اس کو آپ؟ نہیں ثواب ہوا کیا, بس اب جاگنا پڑا بس. اچھا ٹھیک ہے. بچے کی شادی ہوئی, بھائی کیا مشکل ہوئی, 10 راتیں میں جاگتا رہا. ٹھیک ہے. بچی بیمار ہوئی, 40 راتیں جاگ کر نکالا. اچھا ٹھیک ہے. فلاں بیمار ہوا, فلاں میں نے یہ کیا, فلاں پڑوسی کی شادی تھی میں 10 راتیں جاگا. ہاں, دین اور شریعت کے لیے کتنے بہانے ہمارے پاس, دوسرے کاموں کے لیے نہیں ہے. شادی میں کیا 5 راتیں جاگنا ثواب ہے, 10 راتیں جاگنے کو اجر ہے؟ سب جاگ رہے ہیں نا, جاگ رہے نہیں جاگ رہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے, سب جاگ رہے ہیں. کچھ نہیں تو یہ رسم کو رات بھر جاگ رہے, وہ رسم کو رات بھر جاگ رہے, سانچک کو رات بھر جاگ رہے, شادی کے دن رات بھر جاگ رہے, ولیمے جاگ رہے, ولیمے کے بعد میرے کو سکون ملا, میری آنکھیں ایسی ہو گئی تھی, پیر ایسے ہو گئے تھے, ہاتھ ایسے سوج گئے تھے, فلاں بولتے ہیں نا سب بات. عورتیں بھی مرد سب بولتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ جس میں آپ کو کوئی اجر نہیں ہے, نہ ہی وہ اعمال جو رات میں آپ جاگ کر رہے شادی سے پہلے وہ ثابت ہے سنت سے. ان بدعتوں کے اندر ہم راتیں 10 20 50 راتیں جاگ کر نکالتے ہیں, لیکن ایک اجر پانے کے لیے نہیں ہوتا ہے. بہت نیکیاں کر لی نا ہم نے, کیا ضرورت 1000 مہینے کے اجر کی ہم کو. یہ تو وہ حاصل کرے جن کو کچھ ملتا نہیں ہے. ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے, خاندان میں اتنے بڑے ولی اور وہ گزر گئے, ہم بھی ہمارے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں. آپ دیکھیے چھوٹے موٹے لوگ ڈھونڈنا ہے, ایسا ہمارا ماحول ہے. اور ایک اہم وجہ جو اس رات کی اہمیت جانے کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یا تو علماء نے ہم سے اس رات کو چھپا دیا, اس کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں, اہل علم نے اس کو چھپا کر رکھا, امت کو 27 کو جگا اور ختم کر دیا. ایک تو وہ گرفت میں آئیں گے اگر جان بوجھ کے یہ کام کیا تھا. ہاں, یہ امت کی جہالت تھی کہ وہ نہیں سن رہی تھی اور وہ بیچارے مجبور تھے, الگ بات ہے. اللہ اہل علم کو گرفت کرے گا اس رات کی, تم نے بتایا کیوں نہیں پہلے سے. اور دوسرا, امت کے وہ بڑے جو گھر کے بڑے تھے افراد, انہوں نے اس رات کی کبھی اہمیت بچوں کو نہیں سکھائی. یہ بات تو میں گواہی دوں گا اس کے, سب گواہی دیں گے اس کی. آج بھی یہ معمول ہے. کیا مجھے بتائیے کہ انسان جو بوڑھا ہو چکا ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ ایک انسان جو عمر کو جا رہا ہے 40-50 سال ہے, کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ جو کچھ ہے تم لوگ جاگو, نو بچے ہیں ٹھیک ہے, ہمارا کیا, ہمارا تو سب ہوا گیا. کیا آپ کو لگتا ہے آپ اتنی بڑی فضیلت سے؟ تو رسول اللہ نے نہیں فرمایا یہ جوانوں کے لیے ہے, بوڑھے اس سے مستثنا ہے, ادھڑ عمر اس سے مستثنا ہے, عورتیں بیمار ہے, سب وہ الگ چیز ہے, سب مجبوریاں الگ چیز ہے. کیا کہا جا رہا ہے دیکھیے, سنی حدیث کے الفاظ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, وہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اور فرمایا محروم رہا, نیز فرمایا کہ, اور فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیبی محروم کیا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص بد نصیب ہے جو لیلۃ القدر کو نہیں حاصل کرتا. یہاں کوئی فرق نہیں کیا آپ نے, جوان بوڑھا, عمر رسیدہ کم عمر, نہیں, سب کے لیے. اگر بڑے ہمارے مناتے تو یقیناً ہم بھی ان کے پیچھے مناتے. ہم نے کبھی ان کو مناتے ہوئے نہیں پایا تو ہم کو بھی لگا کوئی اہمیت خاص نہیں ہوگی یار, جبھی تو بڑے نہیں کرتے. بچوں کو بول رہے ہیں سب اس کا اہتمام کریں, مرد اور عورت, بڑے اور بچے, بوڑھے جوان, سب اس کا اہتمام کریں کہ ابھی رات آ گئی ہے, پتہ نہیں اگلا سال ملتا نہیں ملتا. اتنی بڑی فضیلت اہمیت کیسے ہاتھ سے جانے دوں؟ 83 سال 4 مہینے کوئی معمولی اور مذاق, کتنے اہم چیزیں انداز. 13 سال 4 مہینے کا حساب لگائیے نا کتنا ہوتا. ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہو سکتا 60 سال کی عمر بھی نہ پائے, ہے نا. ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو 50 سال کی عمر بھی نہ پائے, 40 سال کی عمر بھی نہ پائے, 30 سال کی عمر بھی نہ پائے, اور بہت سے ایسے ہوں گے جو 20 اور 10 سال کی عمر میں مر چکے ہوں گے اب تک. تو کیا پتا ہمیں رات اگلے سال ملتی نہیں ملتی. اگر ہے تو نیت کر کے غنیمت جائیں, اس رات کو ضرور منائیں. ایک اگر آپ رات پا لیتے ہیں تو 83 ایئرس کا ثواب, 83 سال, موٹا حساب 80 سال. 2 راتیں پاتے ہیں تو 160 سال. 160 سال عمریں ملیں گی کیا ہم کو؟ یہ تو ناممکن فگرز ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر 3 راتیں پالی تو 240 سال, 4 راتیں پالی تو 332 سال. اندازہ لگائیے کیا اجر ہے. 10 راتیں پالی ایسی تو 800 سال, اور 20 راتیں پالی تو 1600 سال. ایک انسان جو 60 سال کی عمر پاتا ہے اپنے بالغ ہونے سے لے کر 60 سال کی عمر تک 50 راتیں پاتا ہے. یہ 50 راتیں 50 ٹائمز آتی ہے. 50 راتوں کو اگر وہ اہتمام سے کرتا ہے تو 4000 سال کا ثواب ملتا ہے. اتنی عمریں پائیں گے 4000 سال. عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے گئے ابھی 2000 سال ہوئے صرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انتقال کر کے یا دنیا جا کے اسلام جو ہے مکمل ہو کر 1428 سال ہوئے صرف. کم بیش سمجھو 1500 سال ہوئے صرف. اندازہ 4000 سال. اجر دیکھ رہے آپ کتنا زیادہ ہے, کتنا عظیم ہے.
تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شب قدر یا لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری کی چیزوں کو اہمیت ہم سمجھیں، اور بالخصوص شب قدر کی اہمیت کو جانیں، جس کے تعلق سے رسول اللہ فرمانے بد نصیب ہے وہ شخص، بے نصیب ہے وہ شخص جس سے رات چھین لی جاتی ہے، اور وہی محروم رہتا ہے اس سے. اور جو اس سے محروم رہا، تمام خیر تمام اچھائی سے محروم رہا وہ شخص جو اس سے محروم رہا. اندازہ لگائے، تمام خیر سے آپ فرما رہے محروم رہا وہ شخص جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا. تو اب کوشش کریں، طے کریں، تہیا کریں کہ ہم اس رات کو ضرور منائیں گے، ضرور منائیں گے، اور رسمی طور سے نہیں، ایک حقیقی عبادت کے طور پر منائیں گے، تاکہ اس رات کے ثواب میں ملے. اور پوری راتوں کا حساب کتاب کیجیے آپ کہ میں 21 کی رات مناؤں گا تو 21 کے کام کاج کیسے کرنا ہے، کس کو سونپنا ہے، آفس سے کام کیسے کروں گا، تجارت تو کیسے سنبھالوں گا. ہاف پیمنٹ لیجیے، اس دن ہاف ڈے ورک کیجیے، دوپہر سے آؤں گا بھائی، کل 5 دن میرے ایسے سال میں. یا اللہ نے اگر اتنی طاقت استطاعت دی ہے، بہت سے لوگ جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کو مخصوص چھٹیاں ہوتی ہے جو سال میں ان کو لے لینا ہوتی ہے، وہ لیوز کلیم کر لیجیے کہ میں 10 دن چھٹی لے لیتا ہوں تاکہ اس رمضان کا اہتمام کروں. 10 دن آفس سے چھٹی مل سکتی میں لے لیتا ہوں، 10 دن مجھے فلاں ہو سکتا میں کر لیتا ہوں، یا نہیں ملتی چھٹی تو ہاف ڈے لیتا ہوں بھائی کہ میں 5 دن ہاف ڈے آؤں گا. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا، ایڈجسٹمنٹ سب ہو سکتے ہیں. یاد رکھیں، بیماری ہے تو چھٹیاں لے رہے ہیں ہم، گھومنے پھرنے کو چھٹیاں لے رہے ہیں ہم، شادیوں کے لیے چھٹیاں لے رہے ہیں، کتنا بھی اہم کام رہا باس کو دھوکہ دے کے چھٹیاں لیتے، سب کر رہے ہیں. صرف جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ رمضان میں قدر کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کیسی بد نصیبی ہوں گی، اندازہ لگائیے. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے. اس کی اہمیت کو جانیے، قدر کی، اس کو سمجھیے، اور اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیجیے. تو اس کی بڑی فضیلت رمضان کی ایک یہ ہے، اللہ نے لیلۃ القدر شب قدر نوازی ہے. اس رات جو اللہ نے نوازی اس کو صحیح ڈھنگ سے منائیں. لوگ نقلی راتوں کو منا رہے ہیں، ڈپلیکیٹ نائٹس دھوم سے من رہی ہے نا. اصل چیز کی اہمیت کو جانیے. اصل چیز اب ہے جو آ رہی ہے. شب معراج میں جاگنے کا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، نہ کبھی خود کیا، نہ صحابہ نے کیا. وہ رات ہوئی لیکن منانا ثابت نہیں ہے. شب برات کے تعلق سے آپ سے کوئی روایت نہیں کہ آپ نے کبھی منائی اور اس میں جاگا اور عبادتیں کی. شادیوں میں جاگ رہے ہیں اور جو ہے فلاں فلاں کر رہے ہیں، رت جگی ہمارے پاس وہ سب ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ جو اصل رات جب آ رہی ہے وہ پھیکی دکھتی ہے نا. ڈپلیکیٹ چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اصل چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. دیکھیں گے، جاگیں گے، اب اتنے کام ہیں، شرخرمے کی تیاریاں ہیں تو عورتیں جاگنے کی رات نہیں منا سک رہی ہے، تو کوئی بول رہا میرا فلاں بزنس ہے تو میں نہیں کر سکتا. یہ بہانے بازیاں نہیں چلیں گی. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے ان بہانوں کے ذریعے. اہتمام کیجیے، جاگیے، منائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنے اہلیہ کے گھر پر جاتے، اپنے ازواج کے گھروں پر جاتے اور دستک دے کر اٹھاتے کہ جاگو اس رات میں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری عشرہ جاگ کر نکالتے اور عبادت کرتے. کم از کم پورا نہ صحیح 5 تو ہم کریں. رسول اللہ پورے 10 راتیں جاگتے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ان راتوں میں. کسی اور اس واقعے میں آپ کو نہیں آتا کہ آپ نے رات میں کبھی کسی کو عشاء کے بعد جاگنے کا حکم دیا ہو. آپ اٹھا رہے ہیں جا جا کر. نہ آپ کو معراج میں یہ عمل ملے گا نبی کا، نہ آپ کو برات میں یہ عمل ملے گا. برات کے تعلق سے جو کچھ روایتیں آتی وہ یہی ہے نا کہ رسول اللہ خاموشی سے اٹھ کر قبرستان چلے گئے تھے. ماں عائشہ بعد میں جا کر دیکھی ہے نا، اٹھایا نہیں نا. یہاں اٹھا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، بول رہے ہیں، خود جاگ کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جاگ رہا ہوں، تم بھی جاگو امتیوں. جب نبی جو معصوم علی خطا ہوتا ہے، جس کو اللہ رب العزت جنت نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ملنے والا ہے، وہ نبی اگر اس کو اپنی عمر کے اس مرحلے میں منائے، آپ پر رسالت 40 سال میں آئی اور اس کے بعد آپ اپنے انتقال تک 63 سال تک 40 سال میں آپ رسالت بھی، اور جب سے رمضان کی اہمیت آئی اس رات کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا، آپ پوری زندگی مناتے رہے. تو پھر ہمارے جو ہے زمانے کے لوگوں کو جن کی عمریں ہوتی کیوں شرما رہی اس رات کو منانے کے لیے؟ بچوں کو کیوں چھوڑ دے رہے؟ خود بھی جاگیے، بچوں کو بھی کہیے، ماحول بنائیے پورا اپنے محلوں کا. یہ جاگنے کی راتیں ہیں، باقی کوئی جاگنے کی راتیں نہیں ہیں. اس میں منانا ہے تو مراد آپ خوشیاں مت سمجھ، جھنڈے لگانا ہے، فرائض لگانا ہے، لوگوں کھانے کھلانا نہیں. منانے سے مراد اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، رات کی نمازیں ہمیں پڑھنا ہے، اللہ سے دعائیں ہمیں مانگنا ہے، ٹھیک، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے، جہنم سے جو ہے نجات پانا اللہ سے. یہ کرنا ہے اس رات میں. تو ذکر و اذکار ایک عمل ہے. اب بہت سی مرتبہ خواتین یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے مخصوص ایام ہے اور اس وقت یہ راتیں آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، بات صحیح ہے. نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، بات صحیح ہے. آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، ذکر و اذکار تو کر سکتی ہے آپ رات میں جا کر. یہ تو ہو سکتا ہے. یا وہ عورتیں، وہ لوگ جو اس رات کو منا رہے ہیں، آپ ان کے بچوں کو سنبھالیے.
اللہ کا ذکر تو بیٹھے بیٹھے بچوں کو چلو آج رات میں جائیں گے، ظاہر سی بات ہے بچے ہیں، عورتوں کو ان کے کھانے پینے افطار کا نظم ہے، تو 4 5 10 عورتیں ایک محلے کی گھر آس پاس کی جمع ہوئی، ذکر و اذکار کری، عبادت کری، اور کچھ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ دوسروں کے بچوں کو سنبھالے، ان کے لیے سحر کا انتظام کرے، جب وہ ہو جائے تو یہ ان کی مدد کرے. دیکھ رہے ہیں. اور جو بہرحال گھر میں بھی ہو اور جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں، تو ذکر تو کر سکتی ہیں. ذکر سے ممانعت نہیں کبھی بھی یاد رکھیے، ذکر کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی حال میں ہو سکتا ہے. ٹھیک، لیکن تلاوت قرآن، نماز اور روزہ نہیں ہوگا ان کا. باقی تو کر سکتی، وہ بھی کر سکتی، وہ بھی اس رات کے فائدے اٹھا سکتی. تو یہ رات بڑی اہم ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو برباد نہ ہونے دیں، اس کو منائیے اور اس کے صحیح ڈھنگ سے منائیے. رمضان کی ایک بڑی اہم فضیلت ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کروا سکتا ہے، شارٹ یقینی طور سے کروا سکتا ہے. اس میں وہ طاقت ہے، اس مہینے کی وہ فضیلت ہے یاد رکھیں کہ یہ میری اور آپ کی مغفرت کرا سکتا ہے. یہ ہر قسم کے گناہگار کی مغفرت کرا سکتا ہے اگر وہ اس مہینے کو جان کر، اس کی اہمیت سمجھ کر عمل کر